بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ راؤ ویس مہتاب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ کیا اسرائیل نے سعودی عرب اور یو اے ای کی تباہی کا سفر شروع کر دیا ہے بیسیکلی، اور اس کے اندر ایک اور بڑی اہم خبر ہے کہ ترکی کے جو انٹیلیجنس چیف ہیں وہ ملے ہیں ایران کے انٹیلیجنس آفیشل سے تاکہ تعلقات کو بحال کیا جا سکے۔ پہلے کرتے ہیں اسرائیل کے بارے میں بات کہ اسرائیل کیسے سعودی عرب اور یو اے ای کو ایک دلدل کے اندر دھکیل رہا ہے۔ بیسیکلی اسرائیل نے اپنی فوجوں کو جنگ کے لیے تیار رہنے کا حکم دے دیا۔ انہوں نے کہا جی آپ کسی بھی وقت کو بڑی جو نا پٹاخے دار لڑائی ہو سکتی ہے، اس لیے آپ ریڈی رہیں۔ اس کے بعد جو اسرائیل کر رہا ہے ایران کے ساتھ وہ آپ سب کے سامنے ہے، اور ایک جو ہوتا ہے نا بیسیکلی نوسر باز یا آپ بنارسی ٹھگ، تو اس نے جب اپنا نمک کا ٹرک چینی کا ٹرک بنا کے بیچنا ہوتا ہے نا تو وہ ایک جال بچھاتا ہے، اور اس جال کے اندر اچھا بھلا عقل مند شخص جو ہے وہ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ تو جب آپ سوچیں کہ جب دنیا وہ لوگ جو کہ دنیا کی سپر پاور کو کنٹرول کر رہے ہیں، جب وہ کوئی پلان بنائیں گے تو وہ کوئی عام سا پلان تو ہوگا نہیں۔ اب اس میں ہو یہ رہا ہے کہ جس طریقے سے شام کی جو جنگ ہے وہ ایران نے بھی، اسرائیل نے بھی، سعودی عرب نے بھی شام کے اندر لڑی، ٹھیک ہے۔ پھر اسرائیل اور ایران کی جنگ لڑی کہاں گئی؟ عراق کے اندر۔ کہاں لڑی گئی؟ یمن کے اندر۔ کہاں لڑی گئی؟ لبنان کے اندر۔ ایران ابھی تک ایران کی سرزمین پہ لڑائی ابھی تک نہیں آئی ہے، لیکن ادھر آپ یہ دیکھیں کہ جو ایران کی پراکسیز تھیں انہوں نے اور ساتھ میں سعودی عرب اور اسرائیل نے اور امریکہ نے مل کے تباہی پھیر دیا، پورے ملک تباہ کر دیے ہیں۔ ان ملکوں کو تباہ کرنے کی خواہش کس کی ہو سکتی ہے؟ اسرائیل کی۔ اسرائیل کی تاریخ کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو 2-2.5 ہزار سال کی ان کی تاریخ ہے، جب وہ یروشلم کو حضرت سلیمان نے، حضرت داؤد نے اپنا جو ہے نا کیپٹل بنایا تھا، اپنی ریاست کا، اپنی بادشاہت کا۔ یہ اس وقت سے کہانیاں چلتی آ رہی ہیں۔ کئی دفعہ تاریخ کے اندر شامیوں نے، جو کہ پہلے مسلمان نہیں تھے، ظاہر سی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بھی تھے، جو وہاں پہ کفار تھے جو بھی تھے، لیکن نسل شامی تھی، شامیوں نے ان کو برباد کیا ہوا ہے۔ جو عراق کے اندر تھے، بخت نصر بائبل وغیرہ، بابل کی ریاست، تو بیبیلونین جس کو ریاست کہتے ہیں، انہوں نے ان کو تباہ کیا، لیکن وہ پھر اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے، مسلمانوں کی وہاں پہ حکومت آ گئی۔ ایک واحد ایران ہے جس کے اندر سائرس اعظم نے جو بنی اسرائیل ہے اس کو بچایا تھا۔ تو یہ جو زائنسٹ جو لابی ہے اس کے پاس بہت لمبی تاریخ کا ڈیٹا موجود ہے، اور اگر آپ ان کی تاریخ کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنے خوفناک طریقے سے کام کر رہے ہیں، کتنے خوفناک طریقے سے یہ محنت کر رہے ہیں ٹیکنالوجی اور دوسری چیزوں پہ عبور حاصل کرنے کے لیے۔ اب آپ نے لبنان بھی اڑا دیا، آپ نے شام بھی اڑا دیا، آپ نے عراق بھی اڑا دیا، آپ نے یمن بھی اڑا دیا، اب صرف 2 یا 3 ممالک ہیں، بے شک وہ اس کے ہاتھ میں ہیں، لیکن جب تک صورتحال کریٹ نہیں ہوگی، فور ایگزامپل اگر ایران نہیں لڑ رہا سعودی عرب کے ساتھ، تو پھر کون اجازت دے گا اسرائیل کو کہ وہ جا کے شام کے اندر جو ہے ایران کے ٹھکانوں کے اوپر حملہ کرے؟ اور بیسیکلی ہو تو وہ ایک نیشن کمزور رہی ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایک کر کے کہانی مکا دی ہے۔ ایک عراق کے ساتھ خطرہ ہو سکتا تھا، ان کو ختم کر دیا ہے۔ ایک شام کے ساتھ خطرہ ہو سکتا تھا، ان کو ختم کر دیا ہے۔ یمن کے اندر کہا جاتا ہے کہ دنیا کی بہترین جنگجو یمن کے اندر موجود ہیں، بڑے لیتھل ہوتے ہیں وہ۔ یمن کے اندر کیا چل رہا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ تو اب رہ گئے ہیں سعودی عرب اور یو اے ای۔ اب ان کو لالی پاپ دیا گیا ہے ٹیکنالوجی کا کہ جناب آپ کو ٹیکنالوجی دی جائے گی، آپ کو فلاں دیا جائے گا، آپ کو F-35 دیے جائیں گے، آپ کو ڈوم ٹیکنالوجی دی جائے گی، آپ کو آرمر دی جائیں گی، آپ کی بحریہ بنائی جائے گی، پتہ نہیں کیا کیا بنایا جائے گا۔ اور اب یہ تاثر آ چکا ہے کہ سعودی عرب ڈائریکٹ حملوں کے اندر انوالو ہونے جا رہا ہے ایران کے ساتھ۔ جان کے میٹنگ کو لیک کیا گیا اور یہ تاثر دیا کہ جو بھی حملے ہو رہے ہیں ایران کے اندر، اس کے اندر سعودی عرب انوالو ہے، سعودی عرب کی رضامندی انوالو ہے، اور یہ اب جنگ آئے گی سعودی عرب کے اندر۔ اب حوثی باغی کریں گے، وہاں پہ ہم حملے اٹیک کریں گے، وہاں سے شام کی طرف سے بھی ہوگا، اور ایران کی جتنی بھی پراکسیز ہیں وہ سب یو اے ای اور اس کو تباہ کرنے میں جت جائیں گے۔
جب ان کو تباہ کرنے میں جتیں گے تو پھر سعودی عرب پھر بھاگ بھاگ کے جائے گا اسرائیل کے پاس، مائی باپ بچاؤ کیا کریں، تو پھر ایک ساری جو دولت ہے آپ کی وہ استعمال ہوگی، پیسہ آپ کا ہوگا، اسلحہ ان کا ہوگا جو وہ آپ کو خرید کے آپ کے ہاتھوں میں رکھ رہے ہیں۔ یہ دنیا کے بڑے بڑے یہ لیڈر کہا جاتا ہے کہ جی یہ عرب لیڈر بہت سیانے ہیں، بہت عقل مند ہیں، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ ہمارے ارد گرد سب کچھ تباہ ہو گیا، یہ کیا چل رہا ہے، لیکن کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ پاکستان کے کسی بھی ملٹری اسٹریٹجسٹ سے جا کے پوچھیں، وہ آپ کو بتا دے گا کہ واشنگٹن میں کیا کیا اسٹریٹجی بنتی ہے اور کیا یہاں پہ کھیل کھیلا جا رہا ہے، کیا یہ ممالک کو نہیں پتا، لیکن پھنسایا ہوا ہے، بہت برے طریقے سے پھنسایا ہوا ہے۔ اور اب یہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے جانے سے پہلے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس وقت لبنان میں جو حزب اللہ ہے وہ جنگ کے لیے تیاریاں کر رہی ہے، ادھر سے اسرائیل تیار ہو چکا ہے، ادھر سے وہ جنگ کے لیے، نقصان کس کا ہوگا؟ انہی ممالک کا ہوگا نا۔ اور بات یہ ہے کہ اس وقت کھیل یہ رچایا جا رہا ہے کہ نہیں جی ٹرمپ صاحب نے جانا ہے، ٹرمپ صاحب نے جانا ہے، اس سے پہلے وہ ایران کا ستیہ ناش پھیر کے جانا چاہتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ بائیڈن کو آنے کے بعد ایران کو جو ہے نا رعایت دینے میں ذرا مشکلات پیدا ہوں، جنگ اس حد تک آپ وہاں پہ حالات اس حد تک مشکل کر دیں، آپ مشکلات کا جنگل بو دیں کہ بائیڈن آنے کے بعد دیگر کسی نہ کسی کمپلیکیشنز میں جو ہے نا پھنس کے رہ جائے۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے جو ابھی تک اسٹڈی کی ہے، جو میرا 15 سال کا پچھلا صحافت کا تجربہ، یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ابھی تک جو میں اس وقت گراؤنڈ پہ جو ریالٹیز دیکھ رہا ہوں اس کے بعد میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ سعودی عرب اب میدان جنگ بننے جا رہا ہے، اور سعودی عرب کے ساتھ ہماری بڑی مذہبی ایک طرح سے ایک رشتہ قائم ہے۔ اور لیکن کیا کریں جی، محمد بن سلمان صاحب آئے ہیں، جان کے ایک ایسے بندے کو لایا گیا ہے جو کہ آل سعود کے جو بھی بادشاہت کے اصول ہیں ان کو پورا نہیں اترتا، اس کو بنا کے کراؤن پرنس، اس کے بعد اس کو سپورٹ کر کے پھر وہ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے وہ کام کر رہا ہے جو کہ نہیں ہو سکتا تھا، اور یہی ایک کھیل ہے جو کہ رچایا جا رہا ہے۔ دوسری طرف مجھے پھر حیرانگی ہوئی کہ ترکی جو کہ مسلم ورلڈ کا لیڈر بننے جا رہا ہے، اور جنہوں نے 1948 کے اندر پہلے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تھا، ان کے جو انٹیلیجنس چیف ہیں ہیکن فیدان، یہ ان کی سیکرٹ ٹاک ہوئی ہیں اسرائیلی آفیشلز کے ساتھ، اور یہ کوشش وہ کہتے ہیں جی کہ ترکی نے خود شروع کی ہیں یہ کوششیں، کیونکہ ان کو بھی یہی کہا جا رہا ہے جناب جی بائیڈن آ رہے ہیں، بائیڈن پہلے ٹرمپ نے بالکل کھلی چھٹی دی ہوئی تھی طیب اردگان کو، اب بائیڈن آئیں گے تو وہ ان کی اپوزیشن پارٹی کو سپورٹ کریں گے، تو اس لیے چاہتے ہیں کہ اسرائیلی لابی کو وہاں پہ استعمال، عجیب ایک ڈرامہ بنایا ہوا ہے کہ ترکی کو بھی اب اسرائیلی لابی کی ضرورت ہے واشنگٹن سے اپنے حالات بہتر کرنے کے لیے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اسرائیلی جو سازشی عناصر ہیں انہوں نے یہ خبریں لگوائی ہوں، لیکن یہ بہرحال بہت ہی ریسورسفل قسم کے جو اخبار ہیں، المانیٹر اور دوسرے اور 2-3 میں نے دیکھے ہیں، وہاں پہ یہ خبریں لگی ہوئی ہیں، اور یہ ملاقاتیں ان دونوں کے درمیان اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکی ہیں، لیکن وہ ساری کی ساری جو تھی وہ لبنان میں جنگ کے حوالے سے، وہ لیبیا میں جو حالات تھے اس حوالے سے، شام میں جو ترکی اور اسرائیل کے مفادات ہیں اس حوالے سے میٹنگیں ہوئی تھی۔ آپ خدا کی شان دیکھیں کہ جو عرب ممالک اسرائیل کو اس جگہ پہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، کہا یہ جاتا تھا کہ یہ عرب کے چھاتی کے اوپر خنجر ہے، اس کے ساتھ ہی تعلقات ڈسکس ہو رہے ہیں، صرف اس کے بارے میں نہیں، کسی تیسرے ملک کے بارے میں، لیبیا کے بارے میں، شام کے بارے میں، لبنان کے بارے میں۔ آپ دیکھیں کہ کتنی وہ اندر تک گھس کے اور کتنی وہ طاقت حاصل کر چکا ہے۔ بہرحال یہ اس وقت صورتحال ہے، کہنے کو تو ہم امت مسلمہ ہیں لیکن کام ہمارے امت والے ہیں نہیں ویسے۔ آئندہ تک لے جا دیجیے، اللہ حافظ۔